الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم والفرقان العظیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد فی اول کلامنا و اوسط کلامنا و آخر کلامنا۔ میرے عزیز دوستو، نوجوان ساتھیوں، مجھے دو چار باتیں آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو انسان بنایا ہے، اور انسان بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو انسان بنانے کے ساتھ ساتھ ایمان کی دولت اور نعمت سے نوازا ہے۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ ایمان اور اسلام کی یہ نعمت اللہ کے خزانے کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی نعمتیں اور دولتیں نظر آ رہی ہیں، ان تمام سے زیادہ قیمتی دولت اور نعمت اسلام کی ہے۔ ہم لوگ اصل میں پوری دنیا کی چار چاندنیاں اور مغرب کی اور ویسٹرن کی خوشیاں، ان کی رمق دمق دیکھ کر بہت زیادہ چکا چوند کر دینے والی دنیا دیکھ کر بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ امریکہ کے پاس یہ ہے، یورپ کے پاس یہ ہے، اور جناب رشیا کے پاس یہ ہے، اور فلانے کے پاس وہ ہے، نہ جانے کیا کیا ہے۔ ہم گھٹتے رہتے ہیں اندر اندر کہ نہ جانے دنیا کے پاس کون کون سی دولت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے ہم کو نوازا۔ یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تو یہ دولت اور یہ نعمت دے دی ہے، تو ظاہر ہے کہ اب ہم کو اس کی قدر کرنی ہے، اور کسی چیز کی قدر اور اس کا شکر یہ ہے کہ جو چیز جس مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہے اور جس کو جس کام کے لیے بنایا گیا ہے، اس کو اس چیز میں یوز کیا جائے، اور جس چیز کا جو مقام ہے اس کو وہ مقام دیا جائے، جہاں جو کرنے کا کام ہے وہاں وہ کام کیا جائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا ہے، اسلام کی نعمت سے نوازا ہے، تو ایمان اور اسلام کی نعمت کے ملنے کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی 100% زندگی ہم اللہ کے حوالے کر دیں، اور دین کے جو کام ہیں وہ بھی اللہ کے لیے ہوں، دنیا کے جو کام ہوں اس کے اندر بھی اللہ کے لیے نیتیں ہوں۔ تو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم دین کے کام تو اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں کہیں نہ کہیں، کہ چلیں یہ نماز اللہ کے لیے، روزہ اللہ کے لیے، زکوٰۃ اللہ کے لیے، لیکن دنیا کے کاموں میں ہماری نیت اللہ کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ اور اسلام کا فلسفہ یہ ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا، میری زندگی، میری موت، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور مجھے اسی کام کا حکم دیا گیا ہے۔ اور فرمانبرداری کا اور اسلام کا اور مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے
کہ میں اپنے دل کی تمام خواہشات کو اللہ کے لیے قربان کرنا سیکھ جاؤں، اپنے دل کی تمام تر خواہشات کو اور نفسانی خواہشات کو ہم قربان کرنا سیکھ جائیں، یہ تقاضا ہے۔ تو اس زمانے میں تو یہ تو معمولی دور ہے نہیں جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، جس میں میں اور آپ سانس لے رہے ہیں، یہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں، آپ نے قیامت تک آنے والے احوال اور آثار کو بتا دیا، یہ حالات آئیں گے، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، یہ فتنے آئیں گے، کہیں اشارتاً کہیں صراحتاً آپ نے سب بتا دیا۔ اور امت اس وقت جس راستے پر چل رہی ہے یہ معمولی راستہ نہیں ہے، یہ صاف اور صاف بنی اسرائیل کا اور یہودیوں کا راستہ ہے۔ اور اللہ کے رسول نے تو یہاں تک بتا دیا کہ میری یہ امت بنی اسرائیل اور یہودیوں کے راستے پر اس طرح چلے گی، حذو النعل بالنعل شبرا عن شبر ذراعا بذراع۔ آپ نے فرمایا کہ میری یہ امت بنی اسرائیل اور یہودیوں کے راستے پر اس طرح چلے گی کہ حذو النعل بالنعل، ایک جہاں پر یہودیوں کے قدم پڑے ہوئے ہوں گے اس قوم اور اس امت کے قدم پڑیں گے، بالکل اسٹیپ بائی اسٹیپ، فوٹ اسٹیپس پر، بالکل جہاں اس کے پیر ہوں گے وہاں اس امت کے پیر ہوں گے، اور جتنا قدم جتنے فاصلے پر وہ قوم ہوگی اور جتنی دوری اتنی دوری اس امت مسلمہ کی ہوگی، شبرن عن شبرن ذراعا بذراع، اتنا فاصلہ ہوگا۔ اور یہاں فرمایا کہ بالکل جو ہے نا وہ ایک قدم سے قدم بقدم۔ تو معاملہ یہ کہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم تو یہودیوں اور عیسائیوں کے نقش قدم پر 100% چل رہے ہیں، کیونکہ اسلام کی حقانیت اور اسلام کی پرفیکشن اور اسلام کی سچائی ہمارے دلوں میں اتری نہیں ہے۔ اگر اسلام کی حقانیت اور اس کا پرفیکشن اور اس کا پرفیکٹ ہونا اور اس کا بالکل کلیئر ہونا اور بالکل صاف ہونا اور بالکل سچا ہونا اور بالکل اوتھینٹک ہونا، یہ ہمارے دل ہمارے دماغ میں یہ بات بس جائے تو ہم سب کہہ دیں کہ نہیں، سب کا سب دنیا کے اندر دھوکہ ہے، اسلام واحد سچا مذہب ہے۔ وہ دیوانگی ہمارے اوپر سوار نہیں ہے اسلام کو لے کر، ہمارا اور اسلام کا جو تعلق ہے نا وہ رسمی تعلق ہے، قلبی تعلق نہیں ہے۔ تو جب تک وہ دیوانگی جو حضرات صحابہ پر سوار تھی کہ جب ان کو یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صادق و مصدوق ہیں، آپ جو بات کہہ دیں وہ سچی ہے، یہ کہہ دیں کہ جنت ہے تو ہے، جنت میں حوریں ہوں گی تو ہوں گی، جنت میں تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ رہنے والی جنت، اور ایسی جنت جہنم ہے تو ہے، فرشتے ہیں تو ہیں، مرنا ہے تو ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے تو ہے۔ یہ کانسیپٹ جب تک کلیئر نہیں ہوگا نہ دنیا اچھی بنے گی اور نہ آخرت اچھی بنے گی۔ اسلام کے تمام پہلوؤں پر عمل یقین کامل کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ جو آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ایمان مفصل کے اندر یہ بات صاف بتلا دی گئی۔ اللہ کی ذات، فرشتوں پر یقین، آخرت پر یقین، کتابوں پر یقین، تمام انبیاء سابقہ پر یقین، تمام آخرت کے دن پر یقین، موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر یقین، اچھی اور بری تقدیر پر یقین، یہ ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ ہمارا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے۔ کہیں نہ کہیں میں اور آپ ایک تذبذب کا شکار ہیں، پتہ نہیں ہے یا نہیں، پتہ نہیں ہوگا یا نہیں، پتہ نہیں جنت کا کیا معاملہ ہوگا، ٹھیک ہے یار دیکھا جائے گا، اور بس یہ کہ ہم اور آپ ایک ہلکی چیز سمجھ رہے ہیں اس کو، آخرت کے معاملے کو۔ ورنہ دنیا کے لیے اس قدر تگ و دو کرنے والا آدمی کہ اس کے اوپر 24 گھنٹے دنیا کی فکریں سوار ہے، نمازوں کا پتہ کوئی نہیں ہے، جھوٹ اس کی زندگی سے نہیں چھوٹ رہا ہے، بدنظری زندگی سے نہیں جا رہی ہے، دل کے اندر زنا کے جذبات پیدا ہو رہے ہیں، تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہمارا کانسیپٹ آخرت کو لے کے کلیئر نہیں ہے۔ میں صاف کہہ رہا ہوں، اگر آخرت کو لے کر ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہوتا کہ آخرت کوئی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کا سامنا کرنا ہے، تو آج جس خرمستی کی زندگی میں اور آپ گزار رہے ہیں، اس خرمستی کی زندگی سے کم از کم توبہ کر چکے ہوتے ہیں۔
اپنے کانسیپٹ کو کلیئر کرنا پڑے گا کہ نہیں بھائی قبر کے گڑھے میں جانا ہے، یہ یقین پیدا کرنا پڑے گا اور اللہ کو جواب دینا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو دنیا کے اندر جو مسلمانوں میں جو فساد آیا ہے، کیا فساد ہے وہ؟ تو بنی اسرائیل کے اندر جو فساد آیا تھا، اللہ کے رسول نے جیسا فرمایا حد والنعل بالنعل، فوٹ بائی فوٹ، جس طریقے سے اس کے قدم ویسے ہماری امت کی، اس امت کے قدم ہوں گے۔ تو بنی اسرائیل کے اندر جب دنیا کا غلبہ ہو گیا نا اور آخرت کی فکریں بالکل ختم، ہے ہی نہیں آخرت کے تذکرے، آخرت کی باتیں، قبر کی باتیں، مرنے کا یقین، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی باتیں، میں اور آپ موازنہ کر لیں، تجزیہ کر لیں، انالائز کر لیں، غور کر لیں، تجربہ کر لیں، مشاہدہ کر لیں کہ بھئی آج ہماری مجلسوں میں کہاں ہے آخرت کی باتیں، ہماری محفلوں میں کہاں ہے مرنے کی باتیں، ہماری محفلوں میں کیوں مرنے کا یقین جو آدمی رکھ لیتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین جو آدمی رکھ لیتا ہے، وہ صرف نمازوں میں یوں نہیں ہوتا کہ بس اللہ دیکھ رہے ہیں، نماز میں یوں کھڑا ہو گیا اللہ کے سامنے آ کر، بلکہ اس کی زندگی کے جو اعمال ہوتے ہیں تمام جگہوں پر یہ کانسیپٹ سامنے ہوتا ہے کہ اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ وہ تجارت کرے گا تو ڈر کے کرے گا، وہ پیسے دے گا تو ڈر کے دے گا، وہ پیسے لے گا تو ڈر کے لے گا، وہ لوگوں کے سامنے بات کرے گا تو ڈر کے بولے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنی بات سچی سیدھی کیا کرو، دو ٹوک، قولا سدیدا، بالکل سیدھی بات کیا کرو، لگائی بجھائی والی باتیں نہ کیا کرو۔ تو کانسیپٹ کو کلیئر کرنا پڑے گا زندگی صحیح بنانے کے لیے کہ آخرت کوئی چیز ہے نا، اور اصل وہی ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اللہ تعالیٰ نے کہا آخرت اولا سے بہتر ہے، پہلے آنے والی دنیا یہ پہلے آ گئی، آئے تو سب ہم سب جنت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن جانا وہاں اس بات کا یقین پیدا کرنا پڑے گا۔ جوان بھی بھول گئے، بوڑھے بھی بھول گئے، عورتیں بھی بھول گئیں، سب بھولی بسری زندگی گزار رہے ہیں، ہے ہی نہیں گویا کہ آخرت کوئی چیز۔ اچھا اس کی آخرت کو بھولنے کی وجہ سے آخرت کا نقصان تو کر لیا ہم نے، دنیا کو تباہ کر بیٹھے ہم لوگ۔ دیکھو جس آدمی کو آخرت کا یقین ہوگا نا تو وہ اپنی دنیا کو بہت اچھا بناتا ہے، وہ معاملات کو بالکل ٹھیک ٹھیک رکھتا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولے گا، وہ دھوکہ نہیں دے گا، وہ ڈنڈیاں نہیں مارے گا۔ قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے تجارت کرنے والوں کو تنبیہ کی ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ وَهُمْ يَسْتَوْفُونَ، اور پھر آگے وَإِذَا وَزَنُوهُمْ، یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، بڑی ہلاکت ہے ڈنڈیاں مارنے والوں کے لیے اور کم تولنے والوں کے لیے۔ یہاں بتایا جاتا ہے تاجر کو اور تجارت کرنے والوں کو آخرت کا یقین ہے تو ڈنڈیاں نہیں مارے گا۔ سڑک پہ چل رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ عورتیں چل رہی ہیں، غیر محرم عورتیں چل رہی ہیں، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، نگاہ نیچی ہے، آخرت کا یقین ہے تو نگاہ نیچی ہے۔ یہاں معاملات کر رہا ہے، پیسوں کے لین دین چل رہے ہیں، معاملات کلیئر کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لکھا پڑھی ہوئی ہے، معاملات طے ہیں پہلے سے، یا بس نہیں یوں ہی چل رہے ہیں تمہارے معاملات، اور پیسے جہاں سے آ رہے ہیں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، یہاں بار بار دل اور نفس اور حالات یہ بتاتے ہیں کہ سود لینا پڑے گا، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ حرم الربا، سود از ناٹ پرمیشیبل ان اسلام، بالکل یہ اسلام کے اندر اجازت نہیں ہے اس کی۔ تو یہاں پر دل میں یقین ہے کہ مرنا ہے تو نہیں کھائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ناحق مال کو نہ کھاؤ، کسی کی زمین نہ ہڑپو، کسی کی زمین پہ قبضے نہ کرو، لوگوں کے سامنے جا کر کے جا کر کے اپنے حالات کو یوں بیان نہ کرو۔ یہ تب ہوگا جب آخرت کے لیے کانسیپٹ کلیئر ہوگا۔ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے تو ہم بھی بھول گئے اور ہماری نسلیں بھی بھول گئیں، ماں باپ بھولے اور نسلیں بھی بھول گئیں۔ اور یہاں پر سب سے پہلے یہ بتایا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اتنے کریم ہیں کہ وہ انسان کو یہ یاد دلاتے ہیں، بار بار یاد دلایا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، یور سیلف، اپنی ذات، تیری اپنی ذات، تو بچ رہا ہے جہنم سے، سڑکوں پہ نکلیں گے ایمان لٹ رہا ہے، لوگوں کے ساتھ بیٹھنے میں ایمان لٹ رہا ہے، دوستیاں کرنے میں ایمان لٹ رہا ہے۔ کہاں ایمان نہیں لٹ رہا؟ ایک غلط دوست اگر مل جائے تو ایمان لٹ جائے گا،
غلط جگہ غلط لوگوں کے ساتھ بیٹھ جائیں، ایمان لٹ جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دور اور اسی زمانے کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا، قرب قیامت سے پہلے ایک زمانہ آئے گا، آدمی بظاہر مومن نظر آئے گا، ایمان والا نظر آئے گا، اسلام والا نظر آئے گا، لیکن حال یہ ہوگا یصبح مومنا ویمسی کافرا ویمسی مومنا یصبح کافرا، کہ وہ آدمی صبح کا مومن، شام کو کافر، شام کا مومن، صبح کو کافر، ایمان دلوں سے نکل جائے گا، خبر بھی نہیں ہوگی۔ ایمان ہے کیا چیز؟ اپنے آپ کو اور اپنے دل کے جذبات کو اور اپنے تمام معاملات کو اللہ کے سامنے ڈال دینے کا نام ایمان ہے۔ اپنے دل کی تمام جذبات اور تمام خواہشات کو اللہ کے حکم کے سامنے قربان کرنے کا نام ایمان ہے۔ نفس کے تقاضوں کو ذبح کر دینے کا نام ایمان ہے۔ اور تمام وہ معاملات جہاں بظاہر فائدہ نظر آ رہا ہو، اللہ ناراض ہوتے ہوں، ان تمام چیزوں کو چھوڑ دینے کا نام ایمان ہے۔ نمازیں، روزے، زکوٰۃ، یہ ایمان کے ایک شعبے ہیں، یہ ایمان کا کمال نہیں ہے۔ یہ نماز اور یہ عبادات، ایمان تو مکمل ہوتا عبادات سے، معاملات سے، اخلاقیات سے، معاشرت سے۔ ایمانیات کے شعبے ہیں یہ سارے کے سارے، ایمانیات، عبادات، اخلاقیات، معاشرت، معاملات۔ اور یہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ ایمان کی عمارت کھڑی ہوئی ہے، لیکن یہ چاروں عمارتوں کے ستون اور یہ ایمان کے چاروں بنیادیں اور یہ چاروں پلرز یہ بالکل اتنے کمزور ہیں کہ کہیں نہ کہیں جب موقع ملتا ہماری ایمان کی بنیادیں ہل جاتی ہیں۔ کوئی آتا ہے اور سود کے نام پر فائدہ دکھاتا ہے، ہم ایمان بیچ چکے ہوتے ہیں۔ نفس تنہائی میں رہ کر گناہ کراتا ہے، ہم اپنا ایمان بیچ چکے ہوتے ہیں۔ بیویوں کے ساتھ بدسلوکی کر کے ایمان کے لیول کو کمزور کر چکے ہوتے ہیں۔ بچوں کی اچھی تربیت نہ کر کے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم صرف اور صرف اپنے معاشرے پر ظلم کر رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں۔ اسلام کا رکن ہے معاشرت، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا کہ اپنی معاشرت کو اچھا بناؤ۔ اپنی جس جگہ تم رہتے ہو وہاں پر اپنی معاشرت کو اچھا بناؤ۔ نہ ہماری معاشرت اچھی ہے، ہمارے اخلاق کا جنازہ نکلا ہوا ہے۔ باہر سے آنے والا کوئی اگر ہم مسلمانوں کو دیکھ لینا، آج سچی بات یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد اقوام مغرب کی، بہت بڑی تعداد اقوام عالم کی اور یورپین اقوام وہ اسلام کے بالکل اتنے قریب آ چکے ہیں۔ بالکل توجہ سے سنیے گا، وہ اسلام کے بالکل اتنے قریب آ چکے ہیں، جب وہ قرآن کو پڑھتے ہیں ان کا دل چیخ چیخ کر کہتا ہے یہ سچ ہے، یہ سچ ہے۔ جب وہ نبی کی زندگی کو پڑھتے ہیں، سیرت اور بایوگرافی کو پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کتنی پیاری زندگی ہے۔ اور جب ان کی حیرانی کی حد نہیں ہوتی جب وہ مجھ جیسے نالائق مسلمان کو دیکھتے ہیں، ہماری زبانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب ہم جیسے نالائقوں کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاملات اور ہمارے وعدوں کی پاسداری کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ اسلام سے دور چلے جاتے ہیں۔ لاکھوں انسانوں کے اسلام میں آنے کے لیے میں اور آپ، ہمارے اخلاق، ہمارے کردار، ہمارا کیریکٹر، ہمارے نوجوانوں کی حالت، یہ تمام کی تمام ذمہ دار ہے لوگوں کو اسلام کے دامن سے وابستہ ہونے سے ہم نے اور آپ نے روک رکھا ہے۔ اس کے برعکس مجھے معاف کریے گا، مجھے کہنے دیجئے کہ جب ہم غیروں سے ملتے ہیں، ان کے پاس کوئی سچی کتاب نہیں ہے، بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات وہ بھی جانتے ہیں، ان کے پاس کوئی سچا ایسا کیریکٹر نہیں ہے جس کو بطور آئیڈیل وہ پیش کر سکیں۔ کہانیاں ہیں، تاریخیں ہیں، اور تاریخوں پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے پاس کوئی کمپلیٹ لائف سٹائل نہیں ہے جو بطور نمونہ عمل وہ پیش کر سکے۔ اس کے باوجود ان کے کیریکٹرز، ان کے اخلاق، ان کی زبان، ان کے وعدوں کی پاسداری اتنی اعلیٰ ہے کہ جب ہم اور آپ ان سے ملتے ہیں تو دل سے صرف میرے ساتھ تو بارہا کئی موقعوں پر ایسا ہوا، ہم ان لوگوں کو دعائیں دیتے ہیں، یا اللہ اس بندے کے اخلاق کتنے اچھے ہیں، اللہ تو اس کو ہدایت دے دے۔ صرف اور صرف اگر اس کے اندر کوئی کمی ہے تو ایمان کی اور کلمے اور ہدایت کی کمی ہے، ورنہ تمام کی تمام صفات اس غیر مسلم میں پائی جا رہی ہیں۔ میں نے کئی دفعہ سفروں میں مشاہدہ کیا، چھوٹے چھوٹے مواقع پر، چند کلومیٹر پر، اور یہ میں آپ کو ان غیر مسلموں کی بات نہیں کر رہا بڑی معذرت کے ساتھ، جو غریب ہیں، کئی ہزار کروڑ کے جو مالک ہیں، ان کا یہ رویہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے، اور وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ جناب ہم تو انسان ہیں اور ہر ایک کو وہ عزت دیتے ہیں۔
ہمارے ہاں تو 1 کروڑ 2 کروڑ کا مالک ہو جاتا ہے آدمی تو پتہ نہیں آسمان زمین وہ اس کے پیروں سے زمین سے 3 فٹ اوپر ہوتا ہے، وہ تو زمین پر چلتا ہی نہیں ہے پھر۔ تو دیکھیں مال کی ضرورت ہمیں ہے، ہماری قوم کو بہت ہے، یہ لمبا ٹاپک ہے، پھر بات نکلے گی دور تک جائے گی۔ مسلمانوں کو مال کمانا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نعم المال الصالح لرجل الصالح، تو وہ بات پوری کر لیتا ہوں۔ تو ہوتا یہ تھا کہ پہلے زمانے میں لوگ ہماری دکانوں پر، آج ہم سے کوئی تجارت کرتا ہے نا تو اسلام سے بدزن ہو جاتا ہے، ہم سے کوئی تجارت کرتا ہے تو اسلام سے اور مسلمانوں سے ٹوٹلی اگینسٹ ہو جاتا ہے۔ اور صحابہ سے تجارت کرتے تھے تو صحابہ کے گرویدہ اور حضرات صحابہ سے ایمان لے کر جاتے تھے دکان کے ساتھ ساتھ۔ اپنے آپ کو ایسا صحابہ نے پیش کیا تھا نا۔ وہ غیروں کا اوپینین مسلمانوں کے بارے میں یہ ہے کہ دیکھو بھائی، میاں بھائی سے بزنس، میاں بھائی سے تجارت، میاں بھائی کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، تو یہ دوریاں ہم نے بنائی ہیں۔ آج ہندوستان میں رو رہا ہے مسلمان، ہائے کتنا کٹر ہو گیا ہندو، نہ جانے یہ ہمیں کیا سمجھتے ہیں، پتہ نہیں ہماری گردنیں کب مار دیں۔ اپنی جو 25-30 سال کی جو زندگی ہے یہاں، جو ہم نے جن حالات میں 92 کے بعد جو حالات بنے، ہم نے کیا کیا ان کے لیے؟ ہم کتنا قریب ہوئے غیروں سے؟ ہم نے کب ان کے سامنے اپنے اخلاق پیش کیے؟ ہم تو دور 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 اور دور ہوتے چلے گئے۔ تو بات اتنی سی ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی سیرت کو اس معاملے میں بہت زیادہ اپنانا پڑے گا کہ حضرات صحابہ کے اخلاقیات، آپ کے معاملات، آپ کی معاشرت، آپ کی عبادات، آپ کی ایمانیات کا کیا لیول تھا۔ اور وہاں جائے بغیر 1400 سال پہلے ان حضرات کو، ان سے قدسی صفات کو پکڑے بغیر کامیابی ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہو ہی نہیں سکتی۔ یورپ دھوکہ دے دے، امریکہ دھوکہ دے دے، افغانستان اور انگلستان دھوکہ دے دے، جتنے کے یورپین اقوام ہیں وہ سب کے سجدے میں جا کر آپ سے کہہ دیں ہمارا کلچر ٹھیک ہے، آپ ان سے صاف کہہ دیجئے تمہارے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے، اگر ہمارے پاس طریقہ ہے تو ہم تم کو 1400 سال پہلے مدینے کا معاشرہ دکھاتے ہیں۔ 5 منٹ میں اپنی بات ختم کروں گا۔ آج جو کچھ دین ہمارے پاس ہے نا، جو کچھ دین اور دین کی جو شکل ہے ہمارے پاس، بگاڑا تو ہم نے اس کو، ورنہ جو دین یہ کیسے ملا؟ ایسے ہی مل گیا بس ہوا میں۔ یہ تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی محنت ہے۔ آج ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو حضرات صحابہ کو، صحابہ کون ہیں؟ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جو اللہ کے رسول کے ساتھ رہتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے سب کو نہیں چنا گیا۔ عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام قلوب پر نظر ڈالی، جو قلب اللہ کو پسند آیا اس قلب کو محمد عربی بنا دیا، اس کے بعد تمام قلوب پر دوبارہ نظر ڈالی تو جو قلوب پسند آئے ان کو نبی کی صحبت کے لیے چن لیا۔ نبی کی صحبت میں ایک لمحے کا آ جانا ایمان کے ساتھ، اور ایمان پر ان کا دنیا سے جانا، یہ صحابی کی تعریف ہے جن کو کمپینین آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، جو آپ علیہ السلام کے ساتھی ہیں، وہ معمولی لوگ نہیں ہیں، آپ کی صحبت کے لیے چنا جا رہا ہے، اور ایسے چنا جا رہا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ قرآن تعریف کر رہا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں اور وہ ان کے ساتھی، پھر صحابہ کی صفات کو قرآن بیان کر رہا ہے۔ نہ جانے کتنی آیتوں میں نبی کے ساتھیوں کی صفات کو قرآن بیان کر رہا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تمام کے تمام صحابہ معیار حق ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرنے والا گمراہ ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آج کل ایک بہت ہوا چلی ہوئی ہے ہندوستان میں بھی، پاکستان میں بھی، دھڑلے سے اگر آپ نے صحابہ کی شان میں گستاخیاں کر دی تو دین بچتا ہی نہیں ہے۔ قرآن کے پہنچانے والے صحابہ ہیں، احادیث کے پہنچانے والے صحابہ ہیں۔ آپ جب حدیث پڑھتے ہیں تو آپ پڑھتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، فلاں بن فلاں فرماتے ہیں،
اگر آپ صحابہ کا نام نہ لیں تو روایت مکمل نہیں ہوتی. آپ دین کو نبی نے بیان کیا صحابی سے، صحابی نے بیان کیا تابعی سے، تابعی نے بیان کیا تبع تابعی سے، تبع تابعی نے بیان کیا اپنے شاگردوں سے. یہ نورانی اور روحانی سلسلہ چلتا چلتا جائے گا محمد عربی تک. اگر آپ یہ کہہ دیں کہ صحابہ ایسے تھے اور ویسے تھے، نعوذ باللہ 1400 سال بعد آنے والے نالائق، بدتمیز، بدقماش، بدمعاش، زندیق، گناہگار، بدتمیز کو اور گمراہ کو یہ حق ہے کہ صحابہ کی شان میں گستاخیاں کریں؟ پھر لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کے معاملے میں مولوی اتنا جذباتی کیوں ہو جاتا ہے؟ ہمارے دین پر ڈاکے ڈالنے کی باتیں ہوں، ہمارے دین کی بنیادوں کو ہلانے کی باتیں ہوں، اور آپ کہیں ہم جذباتی بھی نہ ہوں. اما عائشہ کو تم کھلے عام گالیاں بکو، میری ماں کو گالیاں بکی جائیں میں برداشت نہ کروں، تم امت کی ماں کو گالیاں بکو، ہم برداشت کر لیں گے. جس ابو بکر صدیق کے بارے میں ثانی اثنین اذ ہما فی الغار قرآن کہہ رہا ہے لا تحزن ان اللہ معنا، قرآن کہہ رہا ہے. صدیق کا لقب جس کو قرآن کہہ دے رہا ہے. عمر فاروق کے معاملے میں 17 جگہ پر علماء نے لکھا ہے کہ عمر کی رائے اللہ کو پسند آئی، اللہ نے قرآن اتارا ہے. وہ عثمان ابن عفان جس کے بارے میں نبی کہہ دیں کہ حیا فرشتے کرتے ہیں جس سے، اور جس کے بے شمار فضائل، اس کے بارے میں ہم باتیں سن لیں تو آپ دین کہاں بچا؟ اگر ایسا ہوتا تو نبی کی صحبت کی ضرورت کے لیے 1,24,000 صحابہ کو دنیا میں نہ بھیجا جاتا. یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اپنے جان کی پرواہ کی، نہ اپنے مال کی پرواہ کی. میں اور آپ اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جانتے ہیں، جا کر دیکھو اور تاریخ کے اوراق کو پلٹو. 10,000 صحابہ کرام کی قبریں صرف اور صرف بقیع الغرقد میں اور مدینہ المنورہ میں ملیں گی. 1,21,000 1,11,000 صحابہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ جاؤ پوچھو فارس سے، جا کر ایران والوں سے پوچھو، جاؤ حبشہ کی گلیوں میں نکل جاؤ، جاؤ روم کے دروازوں پر چلے جاؤ، جاؤ تم دنیا کے جس کونوں میں بھی جاؤ گے، ہندوستان کے چپے چپے پر مختلف جگہوں میں صحابہ کرام آئے. تم سندھ کے علاقے میں چلے جاؤ اور جہاں جانا چاہتے ہو جاؤ، حبشہ کے اور افریقہ کے جنگلوں میں چلے جاؤ. حضرات صحابہ نے اپنی قبریں بنوائی ہیں. وہ موقع بھی آیا، وہ حضرات صحابہ بچے ان کے پاس نہیں تھے، ان کے پاس ہم سے زیادہ اولادیں تھیں، ہم سے زیادہ مال تھا، ہم سے زیادہ بیویاں ان کے پاس تھی. لیکن جب اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت دلوں میں آ گئی تھی تو حضرات صحابہ نے نہ مال کو دیکھا، نہ اولادوں کو دیکھا، نہ بیویوں کو دیکھا. حضرات صحابہ سیدھا نکل جاتے ہیں اور شاعر کو یوں کہنا پڑتا ہے دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. حضرات صحابہ کی محبت کو اپنے دلوں میں بسا لیجئے، اپنے بچوں کے نام حضرات صحابہ کے نام پر رکھیے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے یہ صحابہ ستاروں کی طرح ہیں. جس طرح کوئی انسان رات کے وقت میں ستاروں سے روشنی پاتا ہے، گمراہ انسان ان صحابہ کو دیکھ کر ہدایت کے راستے پر چلتا ہے. آج ہم ان صحابہ کو مشکوک بنا دیں، ان پر شک کرنے لگ جائیں، ان کی نیتوں پر شک کرنے لگ جائیں، فلاں ایسے تھے اور فلاں ویسے تھے. تو ایسے آدمی کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم، رواه الترمذی واحمد او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. آپ نے فرمایا جب تم میرے صحابہ میں سے کسی کو سنو کہ وہ میرے صحابہ کا برا تذکرہ کر رہا ہے، آپ نے فرمایا اس پر لعنت کرو کہ تیرے شر پر اللہ کی لعنت ہو. تو اپنے بچوں کے نام صحابہ کے نام پر رکھیں اور یہ عہد کر لیں کہ صحابہ کی عزت ہم کو سب سے زیادہ پیاری ہے. اگر حضرات صحابہ پر شک کرنے لگ جائیں، نہ ایمان بچے گا، نہ اسلام بچے گا، نہ قرآن بچے گا، نہ حدیث بچیں گی، نہ نبی کی زندگی بچے گی. تمام کے تمام دین اور دین کی بنیادیں یہ صحابہ ہیں، ایمان صحابہ ہیں، اسلام صحابہ ہیں. کہنے دیجئے کہ قرآن صحابہ ہیں. اگر آپ صحابہ سے محبت نہیں کر سکتے تو اپنے ایمان کی خیر منائیں. ہمارا عقیدہ ہے الصحابۃ کلہم عدول، کہ سارے صحابہ عادل ہیں. اور چاہیے تو یہ آپ دیکھیں کہ حضرات صحابہ کی سیرت پر اتنی کتابیں لکھی گئی. صحاح ستہ جو بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، یہ تمام کی تمام کتابیں جہاں آپ اس میں پڑھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی زندگی کے بارے میں، ہر صحابی کے بارے میں، بہت اکثر صحابہ کے بارے میں، باب فضائل علی، باب مناقب علی ابن ابی طالب، مناقب ابو بکر صدیق، مناقب عمر، اور تمام صحابہ کے فضائل ملتے ہیں. آپ اگر صحابہ کو یہ کہہ دیں کہ نہیں جناب یہ ایسا اور ویسا، نعوذ باللہ. آج کل تو لوگوں نے حضرت ابو ہریرہ کو بھی نہیں چھوڑا، اللہ معاف فرمائے.
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے 5000 سے زیادہ حدیثیں مروی ہیں، وہ سیدنا ابو ہریرہ جن کا نام عبد الرحمن ابن صخر ہے، ان کو بھی نہیں چھوڑا لوگوں نے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت امیر معاویہ پہ ہاتھ صاف کر بیٹھے، اور اس سے آگے بڑھ کر سیدنا ابو بکر اور عمر پر یہ کہہ دیا کہ ابو بکر اور عمر نے خلافت لینے کے لیے نعوذ باللہ علی کو دور کر دیا، اور نہ جانے کیا کیا اعتراضات۔ تو یہ وہ گمراہ لوگ ہیں جو ہم سے ہمارا ایمان چھیننا چاہتے ہیں۔ آپ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو بٹھا کر بتائیں کہ بیٹا ابو بکر ایسے تھے، بیٹا عثمان ایسے تھے، بیٹا پیاری اماں عائشہ، میری اور آپ کی ماں عائشہ ایسی تھیں۔ آپ ان کو بتائیں کہ اماں عائشہ کی شان میں قرآن اترا ہے۔ آپ ان کو بتائیں کہ نبی کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ ایسی تھیں۔ آپ اپنے بچوں کے اندر صحابہ کی محبت کو ڈال دیں۔ ہمارے بچے کارٹونوں پہ لگے ہوئے ہیں، ہمارے بچے آج کل پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہے ہیں، تو اپنے بچوں کو ان واقعات کو سنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو ہمارے لیے نفع بخش بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن لوگوں نے سنت نہ پڑھی وہ سنت پڑھ لیں۔